بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے بارے میں آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 7 اقلیم کی بادشاہی عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہواؤں کو مسخر فرمایا، جن ہواؤں کے اوپر سلیمان علیہ السلام کا تخت جاتا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کی خدمت کے لیے اللہ نے جنوں کو مسخر فرمایا جو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے کام کیا کرتے تھے۔ لیکن سورہ نمل جو قرآن میں موجود ہے، جس میں سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں کا تذکرہ ہے، چیونٹیوں کی ملکہ اور بادشاہ سلیمان علیہ السلام سے مکالمہ کرتی ہیں، اور انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے انتہائی دلچسپ مکالمہ کیا ہے جو قرآن میں بھی مذکور ہے۔ آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کو اپنی بادشاہی سے کم تر کیوں سمجھا، اور چیونٹیوں نے سلیمان علیہ السلام کی ضیافت بھی کی، مگر وہ ضیافت کیسی تھی، اس کا منظر کیا تھا، یہ سب آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوست اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے اعزا و اقارب کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی پر درود ضرور ذکر کیجئے گا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوا پر جا رہے تھے، جو تخت جنوں نے بنایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے اور ان کے 1000 سرکاری ملازمین بھی ان کے ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ان میں ایک وزیر اعظم بھی تھا۔ وہ سب کے سب جنوں انس گرد گرد تخت شاہی کے مؤدب کھڑے تھے، اور ہوا پر اڑنے والے پرندے ان کے سر پر اپنے پروں سے سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ اس میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی۔ وہ کہتے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک و حشم دیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام کو 7 اقلیم کی بادشاہی عنایت کی، ان کو نبوت سے سرفراز کیا، لیکن ان کو غرور اور تکبر بالکل نہیں دیا۔ ان کو ذرا بھی تکبر ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا۔ یہ کلام سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے دربار میں سجدہ بجا لائے، اور ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر لے جا کر رکھا، جہاں پر چیونٹیوں کی ایک بستی تھی، جس کو سورہ نمل میں اللہ نے بیان کیا۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کے میدان پر کہا، ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ بس شامور کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے کہ یہ بھی، یعنی چیونٹیوں کی بادشاہ بھی، اپنی رعیت پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے۔ قرآن نے پھر کہا کہ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ چیونٹیوں کا بادشاہ شاہمور کو پکڑ کر سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شاہمور، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا کہ سلیمان علیہ السلام آتا ہے؟ اپنی اپنی غاروں میں گھس جاؤ، تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا؟ اس بات کو سن کر شاہمور نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر اس لیے کہا کہ آپ کے لشکروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے ہم سب آ جائیں اور وہ ٹاپیں ہم کو ہلاک کر ڈالیں۔ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے یہ کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر فرمایا، کیا تم ایسے ہی شفقت کرتے ہو؟ وہ بولا، جی ہاں، اے اللہ کے نبی، ان کی خوشی میری خوشی، ان کا غم میرا غم، اور ان کا غم مجھ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے مجھ کو ان پر بادشاہ بنایا ہے۔ اگر ایک چونٹی بھی زمین کے کسی حصے میں مر جائے تو میں وہاں سے اس کو اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا،
اے چونٹیوں کے بادشاہ، مجھے یہ بتاؤ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ اس نے کہا ہمارے ساتھ تقریباً 40,000 چونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ سلطنت تیری بہتر ہے یا میری؟ اس وقت چونٹی نے کہا میری بادشاہی اے اللہ کے پیغمبر آپ کی بادشاہی سے بہتر ہے۔ تمہارے تخت شاہی کو اور تخت شاہی کو ہوا اٹھاتی ہے، تم کو اور تم اس پر بیٹھے ہو، یہ کتنا بڑا پرتکلف ہے تمہاری بادشاہی میں۔ اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہنس کر اس چونٹی سے کہنے لگے تم کس طرح جانتی ہو اور تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ شاہ مور نے کہا اے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو عقل عنایت نہیں فرمائی، جس نے آپ کو عقل دی ہے اس نے ہمیں بھی عقل عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو چند مسائل آپ سے دریافت کروں۔ چونٹی نے کہا اے سلیمان، آپ نے اپنے رب سے کہا اے پروردگار مغفرت کر میری اور مجھ کو ایسی بادشاہی دے جو مجھ سے اگلوں اور پچھلوں کو بادشاہی نہ دی ہو۔ اے سلیمان، آپ کے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے اور پیغمبروں کو یہ حسد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے، اور اللہ بادشاہی دیتا ہے سارے جہان کو، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے وہ بادشاہی نہ دے، اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ دیجیے، یہ پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ خفا ہوئے۔ اس پر چونٹی بولی اے سلیمان، آپ بیزار نہ ہو، میں پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، آپ اس کا جواب دیجیے۔ خدا نے آپ کو انگوٹھی دی ہے، اس کا کیا راز ہے؟ میں یہ نہیں جانتا، لیکن آپ کی سلطنت قاف سے قاف تک وہ سب ایک انگوٹھی کی قیمت ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے دنیا کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کے اوپر آپ کا تخت اس لیے اڑتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ موت تمہیں دنیا میں ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ باتیں سن کر بہت روئے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن چونٹی کو فرمانے لگے مجھے کچھ نصیحت کرو۔ چونٹی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، بادشاہت بھی آپ کو دی، اپنے کم لوگوں کا خیال رکھنا، اپنی رعیت کی نگہبانی کرنا، عدل و انصاف سے اپنی رعیت کو شاد رکھنا، مظلوم کی داد لینا۔ یہ باتیں سن کر سلیمان علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام نے شاہ مور کو کہا کہ مجھے واپس جانا چاہیے، لیکن چونٹیوں کے بادشاہ شاہ مور نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، بغیر کچھ کھائے آپ کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے، اللہ نے ہم کو بھی روزی دی ہے، آپ کچھ کھا کر جائیے۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے کہا بہت اچھا۔ شاہ مور نے جا کر ایک ران ٹڈی کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے لا کر رکھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر بولے اے شاہ مور، مجھ کو اور میرے لشکر کو ایک ران ٹڈی کی کیا بنائے گی؟ اس نے کہا حضرت اس ایک ران کو آپ کم نہ سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، وہ اس میں بہت برکت دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے اس لشکر نے ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو کے آرام آ گیا، اور ابھی بھی اس ران کا کچھ حصہ باقی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حال دیکھ کر بہت متعجب ہوئے، پھر سجدے میں گر کر کہا اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے، تو ہی بے شک عظمت اور بزرگی والا ہے۔ آپ کو سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کے واقعے میں کیا سیکھنے کو ملا؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی اسلامی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔